العباسی نجفی نے اپنی کتاب خصائص عباسیہ میں لکھا 70,000 کا لشکر تھا عباس کے سامنے. لشکر قتیبہ شیبہ. قتیبہ لشکر کو کہتے ہیں. لشکر شیبہ سامنے تھا. 70,000 کا لشکر تھا. سر سے لے کے پیر تک لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے. صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی. میدان میں عباس اترے. 10,000 کی صف ہوتی ہے کم سے کم. ایک صف میدان جنگ میں جو عرب بناتے تھے کم از کم جو صف بناتے تھے 10,000 کی بناتے تھے. 70,000 سامنے تھے. فیصلہ ہو جائے. بالکل آخری جملے آپ کے حوالے. بصدقہ محمد و اہل بیت محمد دعا فرمائیے گا. داد آپ نے بہت دے لی, دعا کیجئے گا میرے حق میں. میں جملہ آپ کے حوالے کروں. حضرت ابو الفضل عباس نے تلوار. جنگ کا مطلب آپ سب کو صفین لے جا رہا ہوں. ساتھ چلنے کا ارادہ ہے تو بس میرا جملہ یاد رکھنا. 70,000 کے لشکر پہ حضرت ابو الفضل عباس نے تلوار کھینچ کے حملہ کیا. ادھر تلوار کھینچ کے عباس نے حملہ کیا. لشکر قتیبہ شیبہ 70,000 کا لشکر 70 ڈولیوں میں بٹا بنا ہے. آواز کیا آ رہی تھی؟ بھاگو کے پیچھے علی ہے, بھاگو کے پیچھے علی ہے, بھاگو کے پیچھے علی ہے. مالک اشتر کہتا ہے اچانک میں نے علی کے خیمے میں ایک دفعہ جنبش دیکھی. میں نے دیکھا ایک گھڑ سوار ہے جس نے چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا ہے. وہ دوسری طرف سے حملہ کرنے کے لیے میدان میں اترا. لشکر شام پکارا. کیا ایک علی کم تھا جو دو دو؟ اتنا بہادر تھا علی. اتنے بہادر تھے بیٹے. جاؤ مولا تمہیں نجف لے جائے. زیارت کرو جب امیر المومنین کی. مر جانا چاہیے اس فکرے پہ. آپ کو ملے گا لکھا ہوا زیارت کا فکرہ. السلام علیکہ یا اول المظلوم. رویا کر. عاقبت کا سامان ہے. جتنے چاہے فضائل کے دریا بہا دیے جائے لیکن شام والی بی بی پرسہ لینے کے لیے آتی ہے. شرما کے نہ بیٹھا کر مجلس میں. مولا کی قسم میں نے مقتل میں یہی پڑھا ہے. معصوم فرماتے ہیں جب بھی ہماری مصیبت پہ رویا کر, چیخ مار کے رویا کر. ایسے رویا کر جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے. سنو گے فکرہ؟ ایسے رویا کر جیسے ہماری مظلوم دادی اپنے بیٹے کو روتی ہے. مولا تمہاری ہائے قبول فرمائے. کسی غم میں نہ رلائے جو حسین کے بابا کے غم میں رونے کے لیے آئے ہو. فکرہ سن لینا عزیزان گرامی قدر. میرا جملہ یاد رکھنا. فرمائش تھی یہاں تک اسی لیے آیا ہوں. میرا جملہ یاد رکھنا. کبھی غور کیا ہے جو کائنات کا بہادر ہو اسے کہا گیا السلام علیکہ یا اول المظلوم. پوچھا پوچھنے والے نے مسجد کوفہ. بندہ شیعہ ہو ہائے نہ کر سکے یہ ممکن ہی نہیں ہے. کوفے کے ممبر پہ علی بیٹھے ہوئے تھے. اچانک کچھ یاد آیا. اپنا ہاتھ دیکھ کے روتے رہے. کافی دیر جب گریہ کیا تو پوچھنے والوں نے پوچھا یا امیر المومنین آپ اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں اپنا ہاتھ دیکھ کے؟ کہنے لگے دیکھ رہا ہو ید اللہ ہی ہاتھ بھی ہو اور زہرا کو تماچا لگ جائے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اور مولا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. مجھے مقتل کی ایک روایت آپ کے حوالے کرنی ہے. کچھ مصیبتیں مجھ سے پہلے پڑھنے والے صاحب پڑھ گئے لیکن کچھ مصیبتیں مجھ سے سن لو. تاریخ کے فکرے یہ ہے. مقاتل کو بڑی نگاہ سے دیکھ کے تمہارے سامنے فکرے لکھ رہا ہوں. تاریخ نے لکھا ہے مورخین نے کہ جناب امیر جب کوفے میں آئے اور اپنا دار الخلافہ کوفے کو بنایا
تو اس وقت کوفے کی عورتوں نے ایک فرمائش کی، توجہ میری طرف رکھوگے تو تمہاری عبادت ہو جائے گی۔ کوفے کی عورتوں نے علی سے فرمائش کی، یا علی ہم نے سنا ہے آپ کی بیٹی عالمہ تو غیر معلمہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ شہزادی زینب ہمیں تفسیر قرآن پڑھائے، بس یہ سننا تھا۔ علی نے کہا جاؤ حسن و حسین مدینے سے بہن کو لے آؤ، مر جاؤں میں جملہ نہ پڑھوں۔ مقتل کے فکر یہ ہے، حسن نے حسین کو دیکھا، حسین نے حسن کو دیکھا، دونوں بھائیوں نے آنکھوں آنکھوں میں باتیں کی جو مسلح تک جاتے ہوئے تھک جاتی ہے۔ رو لو ماتم کرو گے تو میں مصائب کی منزلیں طے کروں گا، رویا کرو مظلوموں کے غم میں۔ عزادار مقتل کے فکر یہ ہے، آواز دے کے کہا بابا نے بلایا ہے، تو شہزادی کو بڑی شان سے کوفے لایا گیا۔ لکھا مورخین نے یہ ہے کہ جب 3 میل کوفہ رہ گیا نا، حسن مجتبیٰ نے خط بھیج کے بابا سے کہا بابا آپ کی بیٹی کی سواری آ گئی ہے۔ عزادار مقتل کے فکر یہ ہے، علی خود بیٹی کے استقبال کے لیے کوفے پہ آئے، کوفے کے صدر دروازے پہ آ کے علی نے بیٹی کا استقبال کیا۔ عزادار مقتل کے فکر یہ ہے، عالم یہ تھا سر پہ امامہ نہیں تھا، گلا کھلا ہوا تھا۔ علی نے بیٹی کی مہار کو اپنی پشت سے باندھا، آواز دے کے کہا زینب آج بابا کی شاہی ہے، یہ کوفہ شہر ہے، کوفے کی ہر دکان بند ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی بچہ بھی چھت پہ آ جائے۔ مر جاؤں میں جملہ نہ پڑھوں، عزادار فکرہ یہی ہے مقتل کا۔ رو کے علی نے کہا ذرا محمل کا پردہ ہٹا، دیکھ یہ کوفے کا وہ محلہ ہے جو عیسائیوں کا محلہ ہے۔ قافلہ آگے بڑھ گیا، آواز دے کے کہا زینب اس جگہ کو پہچان، یہ نقی قبیلے کا محلہ ہے۔ قافلہ آگے بڑھ گیا، اچانک علی نے کہا زینب یہ وہ بازار ہے جہاں شریف آدمی کو گزرتے ہوئے کئی دیر لگ جاتی ہے۔ رو کے علی کی بیٹی نے کہا بابا یہ بازار اور چوک تو بیٹوں کو بتائے جاتے ہیں، میں تیری عزت دار بیٹی ہوں۔ آواز زینب ہو سکتا ہے کوئی دور ایسا آئے تیرے سر پہ چادر نہ ہو، ہاتھوں میں رسیاں ہو، کوفے کا بازار ہو، لوگ پتھر مارے۔ آواز آئی بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو کسی کی کیا وجہ۔ آواز آئی علی کی زینب بھائیوں کے بعد تیاری کرو، میں 2 فکرے اور مسائب کے پڑھتا ہوں۔ جتنا رو پڑے ہو جب میں کہوں گا تب زیارت لانا، جتنا رو پڑے ہو میں تمہارا شکر گزار ہوں، سیدہ تم سے راضی ہو جائے۔ 2 آنسوں کی اور خیرات مانگنا، ہائے تمہارے بس میں ہے، آنسو معصومہ کی خیرات ہے۔ میرا فکرہ یاد رکھنا عزیز، ہائے ایسے کری جیسے جنازہ اٹھتا ہو۔ مقتل کے فکر یہ ہے، آ گئی علی کی بیٹی کوفے، ہو گئی مجلس، میرے 2 فکر سننا اور ایک میں روایت پڑھوں گا۔ عزادار مقتل کہتا ہے تفسیر قرآن علی کی بیٹی پڑھاتی رہی، 40 ہجری کا رمضان آیا، عزادار علی کی بیٹی نے اچانک سے ایک دن یہ عمل کیا، کہا ام کلثوم چراغ بجھا دے، چراغ بجھا دیے گئے، دروازے بند کر دیے۔ علی کی بیٹی نے سر سے چادر اتاری، اتار کے بالوں کو اڑیا کیا، کہا کوفے کی عورتوں زینب کو اس حال میں دیکھ لو، ہو سکتا ہے کبھی زینب اس حال کوفے آئے تو پتھر نہ مارنا، یہ نہ کہنا ہم پہچان نہیں سکے۔ اللہ تیرا ماتم قبول کرے۔ عزادار آ گیا 40 ہجری کا رمضان، علی مصلی عبادت میں آئے، آواز دے کے کہا اللہ اکبر، ادھر اللہ اکبر کی صدا آئی، ادھر زینب نے ام کلثوم سے کہا آج بابا آزاد بھی دیتا ہے روتا بھی جاتا ہے۔ آزاد مکمل ہو گئی، بیٹوں کو کہا تھا سارے گھر نماز پڑھنا، علی اکیلے مسجد میں، عزادار صحابیوں کی صف لگ گئی، ادھر لعین نے خنجر اٹھایا، سنا ہے نا یہ تلوار نما خنجر، اس کا عالم یہ تھا کہ زہر میں بجھایا گیا تھا،
पहली रकत का पहला सजदा अदा करके अली का सर बुलंद हो रहा था, या लईन ने जवानी का जोर लगा के अली के सर पे सर मारी, आवाज आई कद कुतिल अमीर अल-मोमिनीन अल हुदा। लोगों, अमीर अल-मोमिनीन मारा गया, ओ काबा घादी